اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ یا ایھا الذین آمنوا میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 264 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو، بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور دکھ دے کر، تکلیف دے کر، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کرنے کے لیے، اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اس کی مثال ایک ایسے چکنے پتھر کی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور پھر اس پر زوردار بارش ہو اور وہ بارش اسے پھر سے سخت اور صاف کر دے۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، وہ ریاکار اپنی کمائی سے ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں آئے گا۔ واللہ لا يهدي القوم الکافرین، اور اللہ تبارک و تعالی کافر قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے صدقہ کرنے کا ایک اصول بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، باطل نہ کرو۔ اور صدقات کے ضائع ہونے کے دو اسباب، دو وجوہات بیان فرمائی۔ ایک وجہ یہ بیان فرمائی کہ بالمنی، من کے ذریعے سے، یعنی کہ احسان جتلا کر، جس شخص پر صدقہ کیا جا رہا ہے، جس کی مدد کی جا رہی ہے، انسان اس پر احسان جتلائے، اس کو بار بار یاد کروائے۔ اور دوسری وجہ والاذی، اذیت دے کر، سامنے والے کی عزت نفس کو مجروح کر کے۔ یہ دو وجوہات ایسی ہیں جو انسان کے صدقات کو برباد کر دیتی ہیں، اس کے اجر کو برباد کر دیتی ہیں۔ گویا انسان عمل بھی کرتا ہے لیکن اپنی کچھ نفسیاتی اور روحانی بیماریوں کی وجہ سے اپنے اجر کو زیرو کر بیٹھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس نے نیکی کی، لیکن اپنے ان اعمال کی وجہ سے وہ جب قیامت کے دن آئے گا تو وہ خالی ہاتھ ہوگا، اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ فارمولہ بیان کر دیا کہ مال خرچ کیا کسی شخص نے، پھر اس نے احسان جتلا دیا اور اس نے سامنے والے کی عزت نفس کو مجروح کر دیا، اس کا ثواب زیرو ہے، اس کا اجر ضائع ہو جائے گا۔ یہاں پر یہ چیز بھی بیان کی گئی کہ فقیر پر احسان جتلانا اور اسے ایذا دینا، یہ صدقے کو اس طرح سے باطل کر دیتا ہے جیسے کسی منافق کا عمل ہو، جیسے کسی ریاکار کا عمل ہو۔ ریاکار لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی نیک عمل کرتا ہے، جبکہ ایماندار مومن شخص وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خالص نیت کے ساتھ عمل کرتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا طلبگار ہوتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کا طلبگار ہوتا ہے۔ جیسے ریاکار کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اسے ان کے اعمال کا کوئی ثواب نہیں ملتا، اسی طرح سے صدقہ اور خیرات کر کے احسان جتلانے والا یا سامنے والے کی عزت نفس کو مجروح کرنے والا، اس کو بھی کوئی ثواب نہیں ملتا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ریاکاری اعمال کے ثواب کو جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے۔ کافر اور منافق کا کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں سمجھانے کے لیے ایک بڑی بہترین مثال بھی بیان فرمائی کہ کوئی سخت پتھر ہو، چٹان ہو، اس پر مٹی ہو اور اس پر بڑی زوردار بارش برسے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس مٹی پر کوئی گھاس اگتی، کوئی ہریالی اگتی، لیکن اس بارش کی وجہ سے وہ مٹی بھی بہہ جائے اور نیچے اس کے خالی پتھر نکل آئے۔ تو ریاکار شخص یا احسان جتلانے والا شخص یا سامنے والے کی عزت نفس کو مجروح کرنے والا شخص بالکل اسی طرح سے ہے کہ اس نے عمل بھی کیا اور اس کو اس کے عمل کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا، کوئی ثواب بھی نہیں ہوا، بلکہ وہ ویسے کا ویسا ہی رہ گیا جیسے ایک پتھر بارش کے بعد رہ جاتا ہے۔
لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کی کمائی سے ان ریاکاروں کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں آئے گا، یعنی انہوں نے بڑا صدقہ اور خیرات کیا، یہ نیک اعمال کرتے رہے، لیکن چونکہ یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے رہے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہو کر نیک اعمال نہیں کیے، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے نیک اعمال نہیں کیے، لہٰذا ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، ان کا سارا اجر ضائع ہو جائے گا۔ نیکی کی قبولیت کے لیے پہلی شرط اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی نیت ہے، نیت کا خالص ہونا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ سورہ بقرہ کی دیگر آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ کرنے کے کچھ اصول بیان فرمائے، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اعلانیہ صدقہ کرنا جائز ہے، لیکن اس شرط پر کہ جب نیت خالص ہو، مقصد دوسروں کو ترغیب دینا ہو۔ اگر کہیں معمولی سا خدشہ ہو، ریاکاری کا خوف ہو، نفس کی بڑائی کا خوف ہو، تو وہاں پر حکم یہ ہے کہ انسان چھپا کر مال صدقہ کرے، اعلانیہ طور پر صدقہ نہ کرے تاکہ وہ ریاکاری سے بچ جائے، اور بالخصوص جب صدقہ لینے والے کی عزت کا سوال ہو تو انسان کو پوشیدہ صدقہ کرنا چاہیے۔ ہم عام طور پر سنتے رہتے ہیں کہ صدقہ اور خیرات ایسے کرو کہ ایک ہاتھ سے کرو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ریاکاری سے محفوظ رکھے، ہمارے صدقات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمیں اخلاص نیت کے ساتھ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔